الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره الذی معبودا مسجودا مشہودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدري القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ وأزواجہ وأولادہ وأحبابہ وآوانہ وأنصارہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وبرہانہ الرشید وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبہ بندہ عاجز تے میں گناہگار تیرا کنی اپنے فضل دا تو دان سائیاں تیرے کرم دا نہیں کوئی حد بننا تو رحیم کریم رحمان سائیاں تے تیرا در چھڑ کے کیڑے در جاں میں ٹھیڑے ماردائی سارا جہان سائیاں جے تو بخش دیویں تیری مہربانی تیرا لاکھ کروڑ احسان سائیاں تے چولی اڈ کے تیرے دربار کھلے خیر پا دے سخی سلطان سائیاں تے پردے اساں مسکینہ دے کج لویں جدوں لگے حشر دا میدان سائیاں اور ایسا تراشا پتھروں کو نگینہ بنا دیا صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے رسول کا پسینہ بنا دیا حضرات گرامی قدر آج ہم سب یہاں پر آپ کے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت مرحوم و مغفور چودھری محمد اختر مہر صاحب ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں جو برادر ہیں چودھری محمد ظفر صاحب کے مہدی خان صاحب کے اور چچا زاد کزن ہیں چودھری پرویز صاحب کے اور چودھری منور صاحب کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ چودھری محمد اختر مہر صاحب اور ان کے خاندان کے ان کے بزرگوں میں سے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے پیر وارث شاہ صاحب فرماتے ہیں الف اے گل تے ہر کوئی جاندا اے سنگ سنگیاں دا تے میلا میلیاں دا تے نبی ولی فقیر امام زادے ساتھ چھڑ گئے نے یاراں بیلیاں دا تے رانجا پائیاں نو چھڑ فقیر ہویا ہیر چھڑ گئی پور سہیلیاں دا تے وارث شاہ اساں پردیسیاں وی ٹر جانا ہے کنڈا مار کے اینا حویلیاں دا اور ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں الف ایک یاری سچے رب والی اور یاریاں سب خواریاں نے کلم پاک جیا نہ ورد کوئی اے دے وچ حقیقتاں ساریاں نے تے غوث پاک جیا نہ پیر کوئی جن ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے
وارث شاہ میاں کر نماز روزہ نیتے اگے مصیبتاں پاریاں نے۔ واجب صد تعظیم حضرات، میں نے آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں جو موضوع بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ثابت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس سچے رب کا سچا قانون ہے کہ وہ زندوں کے عملوں کا فائدہ اور ثواب مرنے والوں کو عطا کرتا ہے، اور مرنے والوں نے دنیا میں رہ کے جتنے نیک عمل کیے ہوتے ہیں ان کا ثواب اللہ زندہ رہنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو دنیا والے ہیں ان کی نیکیوں کا فائدہ قبر والوں کو پہنچتا ہے، قبر والوں کی نیکیوں کا فائدہ اللہ دنیا والوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ایصال ثواب سے بھی اگلے درجے کی بات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم صاحب یہاں پہ چودھری محمد اختر مہر صاحب کی یاد میں بیٹھے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ ایک نقطہ آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ آپ نے زندگی میں جتنے عمل کیے ہیں، جتنی نیکیاں کی ہیں، جتنی عبادات کی ہیں، جتنی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، حتیٰ کہ آپ نے کوئی چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی کی ہے، اس کا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، قبر میں لیٹے ہوئے ماں باپ کو بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے اکثر سنی ہوگی، ہمارے آقا نے فرمایا نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد کیوں صدقہ جاریہ ہے؟ کہ اولاد جب بھی نیک عمل کرتی ہے اللہ ماں باپ کو بھی فائدہ عطا کرتا ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ ہمارے عملوں کا فائدہ ہمارے ماں باپ کو اتنا زیادہ پہنچتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم کسی جگہ پہ بیٹھ کے صرف سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ ہمیں بھی پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا، ماں باپ کو بھی پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس محفل سے یہ پہلا نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اگر ماں باپ کی روحوں کو خوش کرنا ہے تو ہمیں چاہیے ہم پکے نمازی بن جائیں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار بن جائیں، شریعت کی پابندی کریں، اپنی زندگی اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق گزارنا شروع کر دیں۔ جب ہم نیک ہو جائیں گے اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت بھی سنوار دے گا، اور ہمارے ماں باپ کی روحوں کو بھی خوشی عطا فرما دے گا۔ میں وہ خوشی بیان نہیں کر سکتا جب بیٹا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اللہ ان کے ماں باپ کی روحوں کو کتنی خوشی عطا کرتا ہے۔ صاحبان گرامی قدر، زندوں کے عملوں کا فائدہ دنیا سے جانے والوں کو، دنیا سے جانے والوں کا فائدہ، ان کے جو اعمال ہیں ان کا ثواب اللہ دنیا میں رہنے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ماں باپ جو نیک عمل اور عبادتیں کر گئے اللہ ہمیں بھی اس کا اجر اور صلہ عطا فرما رہا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرے ایک نیک امتی کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے، اس ایک جنازے کی وجہ سے 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ دنیا کی تکلیفوں سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے، آخرت کے عذاب سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں؟ میں اب حدیث مبارکہ کے الفاظ آپ کو سنانے والا ہوں، وہ الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، حضور کا کلام سنانے لگا ہوں۔ دیکھیں نا، پہلے میں نے آپ کو وارث شاہ کا کلام سنایا، پنجابی کا کلام سنایا، اللہ کے بندوں کا کلام سنایا، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، میری حوصلہ افزائی بھی کی۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بندوں کا کلام سن کے اتنا خوش ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں ان کا کلام سن کے آپ اتنا خوش ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول کا کلام سن کے آپ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اب حضور کا کلام سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات رجل من اہل الجنت استحی اللہ ان یعذبہ من حملہ ومن تبعہ ومن صلی علیہ۔ حضور نے فرمایا، میرے امتیوں یاد رکھنا، جب ایک نیک بندے کا جنازہ اس کے گھر سے نکلتا ہے، میرا جو امتی اس جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اللہ اسے بھی دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ جو اس کے جنازے کو کندھا دیتا ہے اللہ اسے بھی دنیا اور آخرت کے عذاب سے امن عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا، جو میرے نیک امتی کا جنازہ پڑھ لیتا ہے، اس جنازے کو پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے والے کو اللہ دنیا کے عذاب سے بھی نجات عطا کر دیتا ہے، آخرت کے عذاب سے بھی نجات عطا کر دیتا ہے۔ ذرا ذوق سے کہیے سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ مجھے پتا چل گیا کہ آپ اللہ کے رسول کا کلام سن کے بھی خوش ہوتے ہیں. اور حضور نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها واداها الى غیرها فی الدنیا والآخرہ. حضور نے دعا دی ہے پروردگار میرا جو امتی میری حدیث سن کے خوش ہو اور کسی دوسرے کو جا کے سنا دے، مولا اسے دنیا میں بھی تر و تازگی عطا فرما دے، آخرت میں بھی تر و تازگی عطا فرما دے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کیونکہ حضور نے فرمایا آخرت میں بھی تازگی عطا فرما. تو صاحبان گرامی قدر، ایک نیک بندے کا جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے، جس نے کندھا دیا وہ بھی تار گیا، جو پیچھے پیچھے چلا وہ بھی تار گیا، جس نے پڑھ لیا وہ بھی تار گیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا استحی اللہ ان یعذبہ، ان تینوں بندوں کو دنیا اور آخرت میں تکلیف دیتے ہوئے اللہ کی ذات اپنی شان کے مطابق حیا فرماتی ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح الصدور فی ارواح الموتى والقبور کے صفحہ نمبر 150 کے اوپر یہ واقعہ لکھتے ہیں جو ابھی آپ کو ایک جنازے کا میں سنانے والا ہوں. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے جنازے کا واقعہ. اور علماء دیوبند کے شیخ الحدیث و تفسیر احمد علی لاہوری نے یہ واقعہ اپنے رسالے خدام الدین کے اندر بھی لکھا. یعنی کہ علماء دیوبند نے بھی اس واقعے کی صحت کو اور اس کی درایت کو تسلیم کیا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام رابعہ بصریہ کا جنازہ اپنے گھر سے نکلا تو ایک کفن چور بھی اس جنازے میں شامل ہوا. 18 سال سے وہ کفن چرا رہا تھا اور جنازے میں اس نیت سے آیا کہ میں دیکھوں قبر کہاں پہ بنتی ہے، رات کو جا کے کفن چوری کروں گا. صاحبان گرامی قدر، کفن چور جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، جنازے میں شریک ہوا. جب تدفین ہونے لگی اس نے قبر کی جگہ بھی دیکھ لی، اس کا آس پاس 4 چفیرہ حدود اربع محلے وقوع اس نے ذہن کے اندر بٹھایا اور گھر آ گیا. انتظار کرنے لگا کہ آدھی رات ہو اور میں جا کے کفن چوری کر لوں. تو جب بصرے کی گلیوں میں رات کا اندھیرا پھیلا تو وہ کفن چور اپنی چارپائی سے اٹھا، چراغ اس نے جلا کے اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھا اور کدال جسے ہم پنجابی کے اندر کئی کہتے ہیں وہ اپنے کندھے کے اوپر رکھی. آدھی رات کے وقت وہ گھر سے باہر نکلا. بصرے کی گلیوں میں رات کا اندھیرا پھیلا ہوا، ہر طرف ویرانی اور تاریکی ہے، لوگ اپنے بستروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور وہ کفن چور بصرے کی گلیوں میں سے چلتا ہوا چراغ ہاتھ پہ رکھا ہوا بصرے کے سب سے بڑے قبرستان کی طرف جا رہا ہے. چے دلاور است دزدے کہ بقف چراغ دارت. وہ بصرے کے سب سے بڑے قبرستان کے صدر دروازے پہ پہنچا، اندر داخل ہوا، حضرت رابعہ بصریہ کی قبر کے پاس گیا، چراغ قبر کے سرہانے پہ رکھا، کدال اس نے کندھے سے اتاری اور قبر کی کھدائی شروع کر دی. ساری مٹی اس نے نکال کے باہر پھینک دی. پھر آگے پتھر کی سیلیں آ گئی، اس نے پتھر کی سیل اٹھائی اور وہ بھی قبر سے باہر پھینک دی. پھر اس نے چراغ قریب کیا تو دیکھا اندر حضرت رابعہ بصریہ کی میت مبارکہ پڑی ہوئی تھی، سفید کفن کے اندر لپٹی ہوئی تھی. چراغ اس نے قریب رکھا اور اپنی آستین چڑھائی. آستین چڑھانے کے بعد اس نے حضرت رابعہ بصریہ کے کفن کے اوپر اپنا پنجہ رکھا، مٹھی بھری اور جب کھینچنے لگا تو اللہ کی عزت کی قسم امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے کفن پہ مٹھی رکھ کے کھینچنا شروع کیا، حضرت رابعہ بصریہ نے قبر کے اندر لیٹے ہوئے اس کفن چور کی کلائی کو اس طرح پکڑ لیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ نے ولی نو توفیق بخشی کر کے کچھ دا کچھ وکھا سکنا. رابعہ بصریہ قبر میں لیٹی ہوئی ہیں، کفن چور نے کفن کھینچا ہوا ہے، آپ نے اس کی کلائی پکڑ لی اور صرف کلائی پکڑی نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی قوت، اجازت، اذن اور اختیار سے اس کفن چور کے ساتھ باتیں بھی شروع کر دی. اور کیا باتیں شروع کی؟ آپ نے فرمایا رجل من اہل الجنت یسلب من امرأۃ اہل الجنہ. اے جوان میں کیا دیکھتی ہوں، آج ایک جنتی مرد ایک جنتی عورت کا کفن چوری کر رہا ہے. جو کفن چوری کرنے آیا ہے وہ بھی جنتی ہے،
جس کا کفن چوری ہو رہا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ جوان بڑا عجیب منظر ہے، بخشا ہوا بخشی ہوئی کا کفن چرا رہا ہے۔ جنتی مرد جنتی عورت کا کفن چوری کر رہا ہے۔ میرے محترم سامعین ذرا تصور کیجئے، آدھی رات کا اندھیرا ہے، بصرے کا قبرستان ہے، اللہ کی ولیہ کی قبر کھلی ہوئی ہے، کفن چور کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، کفن اس کے ہاتھ میں ہے، رابعہ بصریہ نے کلائی پکڑی ہوئی ہے اور اسے کہہ رہی ہیں جنتی مرد جنتی عورت کا کفن چوری کر رہا ہے۔ چور تھر تھر کانپنے لگ پڑا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، ماتھا اس کا گیلا ہو گیا، کہنے لگا مائی صاحبہ آپ نے قبر میں لیٹے لیٹے میرا بازو پکڑ لیا، بہت بڑی کرامت ہے۔ آپ نے قبر میں لیٹے لیٹے مجھ سے باتیں شروع کر دی، یہ بھی بہت بڑی کرامت ہے، لیکن اے رابعہ بصریہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے مجھے جنتی کہہ دیا کیونکہ کفن تو میں چوری کر رہا ہوں، آپ تو جنتی ہیں پورا زمانہ جانتا ہے، لیکن رابعہ بصریہ آپ نے مجھے بھی جنتی کہہ دیا، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ میں نے تو 18 سال لوگوں کے کفن چرائے ہیں، زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، مگر آپ نے مجھے جنتی کہہ دیا، میں کیسے جنتی ہوا؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا جوان سن لے اور جا کے پورے بصرے والوں کو بتا دے، اما تعلم ان اللہ تعالی غفر لکل من صلی علی اليوم، اے جوان بصرے میں جا کے اعلان کر دے آج جتنے لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا تھا رب نے سب کو بخش کے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ رب نے ولی نو توفیق بخشی کر کے کچھ دا کچھ وکھا سکدا، بیڑے ڈبدے نو بننے لا سکدا، پھڑ کے چورا نو کتب بڑھا سکدا، تے اللہ نے ولی نو اختیار دیتا ایتھے بہ کے مدینہ وکھا سکدا، تے کدے بہ کے اجمیر دیاں ٹبیاں تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا سکدا۔ صاحبان گرامی قدر رابعہ بصریہ کا جنازہ پڑھنے والا بخشا گیا، کیوں کہ اللہ قبر میں جانے والوں کے عملوں کا فائدہ اور ثواب دنیا میں رہنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر نبی کا کلام سنیں، حضور نے فرمایا ما من مسلم یموت، اب یہ آپ حضور کا کلام سن رہے ہیں، سبحان اللہ کہنے کے لیے سانسوں کو جمع کر لیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی، حضور نے فرمایا میرے امتیوں یاد رکھنا، جس بندے کے جنازے میں صرف 40 مومن مسلمان آ کے کھڑے ہو جائیں، 40 مومن میرے جس امتی کا جنازہ پڑھ لیں، اللہ ان 40 مومنوں کی وجہ سے مرنے والے کو بخش کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سوچئے صاحبان گرامی قدر، نیک انسان کا وجود بھی فائدہ دیتا، کسی کا جنازہ ہے، 40 مومن نیک بندے اگر کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ ان 40 نیک افراد کی وجہ سے مرنے والے کی بخشش و مغفرت فرما رہا۔ اس لیے آج چودھری محمد اختر مہر صاحب کے ختم کل سے محفل سے یہ سبق پکا یاد کر کے جائیں، ہم زندگی میں بڑے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں، تعلقات ہیں، اچھا بہت سی یاریاں ہم کسی مطلب کے لیے کرتے ہیں کہ بندہ مشکل وقت میں کام آئے گا، بہت سی ویسے ہی دوستیاں ہو جاتی ہیں، مگر کم از کم میں آپ سے کہوں گا کہ 40 ایسے بندوں سے دوستی ضرور کریں جو آپ کے جنازے میں آ کے کھڑے ہو جائیں تو بخشش و نجات کے ضامن بن جائیں۔ حقیقت ہے، بہت گہرا سبق آپ کو دے کے جا رہا، یہ آپ ایک سید کی نصیحت سمجھ لیں یا وصیت سمجھ لیں۔ یہ دنیا میں جتنے لوگوں سے ہم نے سلام دعا رکھی ہے، یہ صرف دنیا کی یاری نہیں بلکہ ہم نے جتنے لوگوں سے سلام دعا رکھی ہے، حقیقت میں ہم اپنے دوست بھی بنا رہے ہیں اور اپنا جنازہ پڑھنے والوں کا بھی انتخاب کر رہے ہیں۔ جتنے دوست بنائے ہیں ہم یہ عمل کر رہے ہیں خود بخود غیر شعوری طور پہ کہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا جنازہ پڑھنے کون کون آئے گا۔ ڈاکٹروں سے دوستیاں ہیں تو جنازے میں ڈاکٹر آئیں گے، وکیلوں سے یاری ہے تو جنازے میں وکیل ہی آئیں گے، اسکول کے ٹیچر سے دوستیاں ہیں تو جنازے کے اندر وہی سارے موجود ہوں گے، اور اگر حفاظ سے، قراء سے، علماء سے، سادات سے، پیروں فقیروں سے بنا کے رکھی ہے تو جنازہ انہی لوگوں سے بھرا ہوگا۔
ہمارے شہر جہلم کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے بلال ٹاؤن میں، ٹینکی والا گراؤنڈ. میں نے وہاں پہ ایک بندے کا جنازہ پڑھا جس کی ساری زندگی 26 انچ کی سائیکل کے اوپر گزری، مگر جب میں اس کے جنازے میں جا کے کھڑا ہوا، اس کے وارثوں نے کہا کہ مرنے والے نے ایک اعلان کی وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کے اندر ایک اعلان کرنا ہے. اور کیا اعلان ہوا اس کی وصیت کے مطابق کہ جنازے کے اندر جتنے حافظ ہیں، جتنے قاری ہیں، جتنے عالم ہیں، پیر فقیر ہیں، سید ہیں، ان سب سے گزارش ہے پہلی صف کے اندر آ جائیں. پہلی پوری صف حافظوں، قاریوں، عالموں، سیدوں، پیروں اور فقیروں کے اوپر بنے گی. اور بہت بڑا گراؤنڈ تھا، کرکٹ کا گراؤنڈ. اور میں جب اس کی پہلی صف کو میں نے دیکھا تو دائیں سے لے کے بائیں تک ایسا خوش نصیب انسان تھا. اتنی لمبی صف، پہلی کی پوری صف کے اندر حافظ، قاری، عالم، سید، پیر، فقیر اور سادات نظر آ رہے تھے. مرنے والا بتا گیا کہ وہ کن لوگوں کو اپنے جنازے کے لیے تیار کر کے گیا ہے. لہٰذا آپ سے کہوں گا آپ خود بھی کوشش کریں، اپنی اولاد کو بھی کہہ دیں کم از کم ایسے 40 لوگوں سے ضرور دوستیاں رکھنا، مسجدوں کے اماموں سے، حفاظ سے، قراء سے، علماء سے، سیدوں سے، پیروں فقیروں سے. ایسے 40 ہستیوں سے ضرور دوستی رکھنا کہ جب وہ تمہاری وجہ سے ہمارا جنازہ پڑھنے آئے تو ان کے آنے کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر مہربان ہو جائے. اس لیے کہ یہ حافظ قاری، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دین کا علم حاصل کرنے والا یا اس کا شاگرد اگر کسی قبرستان کے اندر سے گزر جائے، رفع اللہ العذاب الی 40 یوما، اگر وہ بغیر پڑھے بھی قبرستان کے اندر سے گزر جائے، اللہ 40 دن کے لیے اس قبرستان کے تمام مردوں کا عذاب معاف کر دیتا ہے. پتہ چلا نیکی فائدہ دیتی ہے. دنیا میں رہنے والے نیک ہوں، اللہ دنیا سے جانے والوں کو فائدہ عطا فرماتا ہے. دنیا سے جانے والے نیک ہوں، اللہ دنیا میں رہنے والوں کو فائدہ عطا فرماتا ہے. صاحبان گرامی قدر، میں نے 16واں سپارہ قرآن پاک کا ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کے سامنے اس آیت کی روشنی میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اکٹھے سفر کر رہے ہیں. ایک گاؤں کے اندر پہنچے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، جب وہ گاؤں کے اندر گئے تو گاؤں والوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کی مہمان نوازی نہیں کی، انہیں گاؤں سے باہر نکال دیا. جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام گاؤں سے باہر نکلے، فَوَجَدَا جِدَارًا، انہوں نے ایک دیوار دیکھی، اس میں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں. یرید ان ینقض، دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام آگے گئے، انہوں نے دیوار کے اوپر ہاتھ پھیرا اور دیوار سیدھی ہو گئی، دیوار گرنے سے بچ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا، پانی کا نہیں پوچھا، آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے کہا یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے کیا. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میری مرضی سے کام نہیں ہوا، اللہ چاہتا ہے یہ دیوار نہ گرے، یہ دیوار سلامت رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیوار کے اندر کیا خوبی ہے کہ اللہ اس دیوار کی حفاظت کر رہا. اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا کہ دیوار کی میں حفاظت کیوں کر رہا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے. کن کی دیوار تھی؟ 2 یتیموں کی دیوار تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا نہیں، یتیم ہونا کوئی ایسی خوبی نہیں کہ تو ان کے مال کی حفاظت کرے. یتیم لٹتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، ان کی جائیدادوں، جاگیروں، زمینوں پہ لوگ قبضے کر لیتے ہیں، وہ سڑکوں اور گلیوں کے اندر رلتے پھرتے ہیں، گداگری پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. مولا یتیموں کے ساتھ تو بڑے ظلم ہوتے ہیں، مگر ان 2 یتیموں میں کیا خوبی ہے کہ ان کی جو دیوار ہے تو اپنے پیغمبروں سے ان کی دیوار کی حفاظت کروا رہا. اللہ نے فرمایا وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان یتیموں کا باپ مرنے سے پہلے سونے کی 10 اینٹیں یہاں پہ دفن کر کے اوپر دیوار بنا گیا تھا، اور اس خیال سے اس نے دیوار بنائی تھی کہ میرے بچوں کے مال کی حفاظت ہوتی رہے، جب وہ جوان ہوں گے تو اپنا خزانہ نکال کے زندگی گزاریں. اللہ نے فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، موسیٰ تیرے رب نے پکا ارادہ اور وعدہ کر لیا ہے، وہ یتیم بچے جب تک جوان ہو کے یہاں سے اپنا مال نہیں نکالتے، ایمانت اپنی پوری یہاں سے وصول نہیں کرتے،
اس وقت تک تیرا رب ان کے خزانے کی حفاظت کرتا رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ان بچوں پہ تو اتنا مہربان کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ تو ان کے خزانے کی حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کانا ابوہما صالحا، ان کا جو باپ ہے وہ کوئی نیک عمل کر کے دنیا سے گیا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کی اولاد پہ مہربان ہو گیا ہوں۔ سوچئے عزیزان گرامی قدر، باپ نیک عمل کر کے گیا تھا، اللہ اولاد کو نقصان نہیں ہونے دے رہا، اولاد کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کی سگا باپ تھا؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ دادا تھا؟ فرمایا نہیں۔ پردادا تھا؟ لکڑ دادا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کون سا باپ نیک عمل کر کے گیا تھا؟ تفسیر الدر المنصور کی روایت ہے، حضور نے فرمایا 14ویں پیڑھی کے اندر جو ان کا باپ بنتا تھا وہ کوئی نیک عمل کر کے گیا تھا، اللہ 14 پشتوں تک اس کا فیض عطا کر رہا۔ سوچئے عزیزان گرامی قدر، 14 پیڑھیاں چھوٹی سی بات نہیں۔ ماہرین انصاف کہتے ہیں کہ 100 سال میں صرف 3 پیڑھیاں گزرتی، 14 پیڑھیاں تو 450 سال کی بات ہے۔ 450 سال پہلے اگر کوئی نیک عمل کر گیا تھا، اللہ 450 سال تک اس کا فائدہ دے رہا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بندہ کتنی نیکیاں کرتا تھا؟ دیکھیے 14 پیڑھیاں۔ حضور نے فرمایا کہ ہر میرے امتی کے اوپر لازم ہے کہ اسے میرا نام یاد ہو، میرے باپ کا نام یاد ہو، میرے دادا کا اور میرے پردادا کا نام یاد ہو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضور نے فرمایا میری 4 پیڑھیاں اور اپنی 4 پیڑھیاں ہمیشہ یاد رکھ۔ 4 سے زیادہ پہ حضور نے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے میرا نام، میرے باپ کا نام، میرے دادا کا نام، میرے پردادا کا نام۔ 4 پیڑھیوں کی حضور نے شرط لگائی ہے، اس سے زیادہ شریعت ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ ہم نام یاد رکھیں، مگر یہاں پہ 14 پیڑھیوں تک جو ہمیں یاد بھی نہیں، نہ جانے کون تھے، ان کا نام تک نہیں پتا، مگر فیض آ رہا ہے، ان کے عمل فائدہ دے رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کتنا نیک بندہ تھا، کیا نیک عمل کر کے گیا؟ حضور نے فرمایا اس میں صرف ایک نیکی پائی جاتی تھی۔ زمانے کا ولی غوث قطب قلندر ابدال نہیں تھا، کوئی بہت بڑا نیک بندہ نہیں تھا، صرف ایک اچھی عادت تھی، اور وہ عادت یہ تھی کانا یؤدی الامانات الی اہلھا، اگر اسے رستے میں کوئی گری ہوئی چیز پڑ جاتی تھی جب تک مالک کو پہنچاتا نہیں تھا اس وقت تک سکون سے بیٹھتا نہیں تھا، وہ امانت مالکوں تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا میرے امتیوں اس بندے کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ 14 پیڑھیاں پہلے یہ نیک عمل کر گیا، اللہ 14 پشتوں تک اس کی اولاد کو اس کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں نیکی کبھی بھی کھانگڑ نہیں ہو سکتی۔ پنجابی کا لفظ ہے، ہماری پنجاب کی زبان، کھانگڑ اس جانور کو کہتے ہیں جو بچے اور دودھ دینے کے قابل نہ رہے۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے، نیکی کھانگڑ نہیں ہو سکتی، یہ ایک دفعہ کر دی جائے ہمیشہ لہری رہتی ہے، یہ اپنے کرنے والے کو فائدہ دیتی رہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا ہوا جا رہا تھا، میں تقریر سمیٹنے لگا ہوں، بات بڑی ضروری ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا ہوا جا رہا تھا، اب آپ دیکھیں نیکی کتنا فائدہ دیتی، تخت جا رہا، نیچے سے ایک بندے نے اڑتا ہوا تخت دیکھ کے کہا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، آپ نے ہوا کو حکم دیا میرا تخت جس نے سبحان اللہ کہا ہے اس کے سامنے جا کے اتار دے۔ سبحان اللہ کہنے والا زمین پہ کھڑا تھا، کھیتوں کو پانی دے رہا تھا، سلیمان علیہ السلام کا تخت اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے نا، وہ پیغمبر جس کی زیارت کے لیے دنیا جاتی ہے، ایک سبحان اللہ اس نے ایسے انداز سے کہی، اتنی گہرائی سے کہی دل کی، کہ پیغمبر جس کی زیارت کے لیے دنیا جاتی ہے، اللہ نے اس پیغمبر کو اس بندے کے سامنے بھیج دیا۔ گھر بھی نہیں بھیجا کہ بعد میں کوئی بلانے کے لیے آ جائے، جہاں پہ زمینوں کو وہ پانی دے رہا تھا وہاں پہ پیغمبر کا تخت حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اس سے سبحان اللہ تو نے کہا؟ اس نے کہا حضور میں نے کہا۔ آپ نے فرمایا کیوں کہا؟ اس نے کہا سرکار میں نے آپ کی شان دیکھی ہے، آپ کا اتنا بڑا تخت، اور میں نے ایک دن حساب لگایا تھا، سلیمان علیہ السلام کا تخت 5 مرلے پہ بنا ہوا تھا۔ کتنے مرلے پہ؟ 5 مرلے کا تخت تھا، کئی اس کی منزلیں تھیں۔
5 مرلے کا تخت ہے. اس نے کہا اڑتا ہوا جا رہا ہے ہوا کے حکم پہ. اور اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے رواہا شہر وغدوہا شہر. صرف صبح اور شام کے وقت میں، یعنی کہ صبح سورج نکلنے سے لے کے سورج کے بلند ہونے تک، غروب طلوع آفتاب سے لے کے اشراق کے وقت تک سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ کے اتنی دور چلا جاتا تھا جتنا سفر 1 مہینے میں طے کیا جاتا ہے. عصر سے مغرب تک آپ کا تخت اتنا فاصلہ طے کرتا تھا جتنا فاصلہ 1 مہینے میں طے کیا جاتا ہے. اس نے کہا اتنا شاندار تخت ہے، میں نے آپ کا تخت دیکھا، ہوا اس کو اڑا رہی ہے، پیچھے جنوں کا لشکر آ رہا ہے، نیچے انسانوں کا لشکر جا رہا ہے، دائیں بائیں چرندے پرندے ہیں، جانور بھی ساتھ چل رہے ہیں. میں نے آپ کی بادشاہت دیکھی ہے، آپ کی سلطنت، آپ کی حکمرانی دیکھی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت دی ہے. میں نے آپ کی بادشاہت دیکھ کے سبحان اللہ کہا ہے. پتا چلا پیغمبر کی تعریف اور شان دیکھ کے کوئی سبحان اللہ کہے، اللہ بھی اس پہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ اے بندہ خدا، میری بادشاہت اتنی قیمتی نہیں جتنی تیری سبحان اللہ قیمتی. بندے کی آنکھیں کھل گئی. اس نے کہا حضور کیسی بات کرتے ہیں، کہاں میری سبحان اللہ، کہاں آپ کی بادشاہت. آپ نے فرمایا تو یقین کر، تو مان جا، اللہ کی بارگاہ میں میری بادشاہت کی وہ قیمت نہیں جو تیری سبحان اللہ کی قیمت ہے. انہوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تیری سبحان اللہ قیمتی ہے اس لیے کہ ایک وقت آئے گا سلیمان دنیا سے چلا جائے گا، یہ تخت بھی ختم ہو جائے گا، یہ بادشاہت ختم ہو جائے گی، یہ سلطنت ختم ہو جائے گی، میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تیری سبحان اللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے قیامت کے دن نہ یہ تخت کوئی فائدہ دے گا، نہ یہ بادشاہت کوئی فائدہ دے گی، مگر جو سبحان اللہ کا جملہ تو نے کہہ دیا ہے قیامت کے دن بھی تجھے فائدہ پہنچاتا رہے گا. پتا چلا نیکی وہ چیز ہے 14 پیڑھیاں، یہ تو بڑے قریب کی بات ہے، یہ قیامت تک بندے کو فائدہ دیتی رہتی ہے. اس لیے عزیزان گرامی قدر، آپ ذہن کے اندر یہ بٹھا لیں، ہم جتنے نیک عمل کرتے ہیں اللہ قبر والوں کو فائدہ دیتا. قبر والے جو کچھ کر کے گئے ہیں، اگر ہمیں دنیا میں فائدہ پہنچے، ہم کسی حادثے میں بال بچ جائیں، کسی جگہ پہ نقصان ہونے لگا ہو اور ہم بچ جائیں، تو یہ سمجھ جائیں کہ ماں باپ کا کیا ہوا کوئی عمل آج آپ کو فائدہ دے گیا ہے. وہاں پہ ماں باپ کے لیے ضرور دعا کرے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کا رسول بھی خوش ہو جائے گا. اور نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. ماں باپ کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے خود پکے نمازی بن جائیں، اور پھر دیکھیں صرف ماں باپ کی روحیں نہیں خوش ہوں گی بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائے گا. آئیے عزیزان گرامی قدر، ان اشعار کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے نین تکدے سن دنے راتی، اج اونا بھی باریاں ماریاں نے. وعدہ کیتا سی یار نے نال ساڈے، اسا خوب نبھاڑیاں یاریاں نے، پر کسے یار دی کوئی نہ پیش چلی. باوا موت نے جدوں کھلاریاں نے، جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے. پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، تریلیاں چھٹ پیاں متھڑے تے، اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے. تے چٹی پا پوشاک سی گھروں چلی، جتھے عمراں بیٹھ گزاریاں نے. ایک گل پھر کسی ویر نے کوئی نہ سنی، واجہ ماں پیو نے جدوں ماریاں نے. تے کھاتے کھول کے بیٹھ گئے عملاں دے، گلاں پچھڑیاں پچھلیاں ساریاں نے. کونڈ چک کے سائیاں پھر پچھڑے، راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نے. جے نبی دا پیار نہیں دل اندر، منزلاں ڈاڈیاں تے نالے بھاریاں نے. فرشتیاں گرز پھڑ پھڑ دے مارنا، کرنیاں انہاں اگے پھیر تے زاریاں نے. سیرا پا شفاعت دا مکھڑے تے، آئیاں نبی دیاں ہن سواریاں نے. قبر میں ہر امتی کی قبر میں حضور تشریف لائیں گے. یہ مرنے والے کو نہلایا جاتا ہے، دہلایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، صاف ستھرا کفن پہنایا جاتا ہے، کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے جنازے کا بھی ادب کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی جس نبی کا کلمہ پڑھتا رہا آج قبر میں اس کا دیدار کرنے جا رہا ہے. سیرا پا شفاعت دا مکھڑے تے،
آئیاں نبی دیا ہن سواریاں نے جے نبی آکھیا امتی ہے میرا گلا مک گیاں پھر تے ساریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے واخر دعوایا ان الحمدللہ